الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں توحید کے متعلق بات کی تھی اور اس سے پچھلی جو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے قیدیوں کے خواب کے متعلق بات کی تھی۔ آج اسی ایپیسوڈ کو اس کے آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ایپیسوڈ 9 نہیں دیکھی تو پہلے جا کر اس ایپیسوڈ کو دیکھ لیجئے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل جانے کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ ایپیسوڈ 9 آپ دیکھیں گے تو یہ اسی کے آگے سے ایپیسوڈ ہے۔ تو آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے ساتھیوں سے توحید اور اللہ کی عبادت کا درس دے کر فارغ ہوئے تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے موضوع کی جانب آئے جو خوابوں کی تعبیر کا تھا۔ تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ساقی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے جو خواب دیکھا تھا کہ تم ایک باغ میں ہو اور وہاں تم انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہے ہو، اس خواب کی یہ تعبیر ہوئی کہ تمہارے عہدے پر تمہیں دوبارہ بحال کیا جائے گا اور تم دوبارہ سے بادشاہ کو اسی طرح شراب پلایا کرو گے۔ اور ہاں، جو خواب میں تم نے 3 خوشے دیکھے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ 3 دن بعد تمہیں بادشاہ بلا لے گا، 3 دن مزید تم جیل میں رہو گے، اس کے بعد تمہاری رہائی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کچن انچارج سے مخاطب ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ آپ نے جو خواب دیکھا تھا کہ آپ کے سر پہ روٹیاں ہیں اور وہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو عنقریب سولی چڑھا دیا جائے گا، آپ کو عنقریب پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے آپ کا سر کھائیں گے۔ جب انہوں نے یہ خواب سنی نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ خواب دیکھی ہی نہیں تھی، ہم تو آپ سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف فرمانے لگے کہ اب جو تم نے کہا تھا یہ ہو کر رہے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو میں نے تعبیر بتائی یہ ہو کر رہے گا، یہ ٹل نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹے موٹے خواب بیان کرنا، خود سے خواب گھاڑ لینا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی حدیث میں اس کے وعید بھی سنائی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا خواب جو تم نے دیکھا نہ ہو، خود سے گھڑ لیا ہو، تو وہ پھر تمہارے ساتھ پابند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ساقی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم 3 دن بعد رہا کر دیے جاؤ گے، تو تم جب بادشاہ کے پاس پہنچو نا تو اسے میرے متعلق آگاہ کرنا کہ یوں قید خانے میں ایک قیدی ہے جو بے گناہ ہے، اس کا کوئی ظلم نہیں ہے اور وہ اتنے عرصے سے جیل میں یوں ہی بے گناہ پڑا ہے۔ تو 3 دن گزرے تو اس شخص کو جیل سے واقعی رہا مل گئی، وہ جیل سے رہا ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام دینا بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک لمبا عرصہ مزید جیل کاٹنی پڑ گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد مزید 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کاٹنی پڑی اور 5 سال پہلے بھی آپ جیل کاٹ چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ٹوٹل جیل کی مدت ہے وہ 12 سے 14 سال آپ نے جیل گزاری۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس شخص کو ایک وقت آیا کہ اسے یاد آ گیا کہ حضرت یوسف نے مجھے پیغام دیا تھا، لیکن اب تو کئی سال گزر گئے تھے۔ اب اس شخص کو یاد آیا کب، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 7 سال گزر چکے تھے، تو طویل عرصے کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے سویا تو اس نے خواب دیکھا۔ خواب بڑا عجیب و غریب تھا، بڑا اسے تعجب ہوا، بڑا وہ پریشان ہوا جب بیدار ہوا۔ تو اس نے اپنے ملک کے بہترین جو خواب بتانے والے تھے اور اس کے علاوہ جو جادوگر تھے، بہترین جادوگروں کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ تو جب دربار میں خواب بتانے والے، خوابوں کی تعبیر دینے والے اور بڑے بڑے جادوگر آ گئے تو مصر کے بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب رکھا، لیکن کوئی بھی خواب کی تعبیر بتانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اچانک وہی شخص جو قید خانے، جو جیل میں قید تھا 7 سال پہلے،
تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں تو جیل میں تھا اور ادھر ایک عالم تھے جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ بادشاہ سے مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے جیل بھیج دیجئے جہاں آپ نے مجھے 7 سال پہلے قید کیا تھا۔ اس جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی بہترین تعبیر بتایا کرتا ہے۔ تو مصر کے بادشاہ نے اس شخص کو، اس ساقی کو جیل میں بھیجا۔ اب کیا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں موجود ہوں گے یا رہا ہو چکے ہوں گے؟ اگر موجود ہوں گے تو اس کے اور حضرت یوسف کے درمیان کیا کلام ہوگا، یہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔